بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے بہت ہی خوبصورت تھے، لیکن آپ کو ایک ایسا کون سا دکھ تھا جس کی وجہ سے آپ نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بہت سے معجزوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہواؤں پہ آپ کا قابو تھا، اور یہی نہیں، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ 1 مہینے کا سفر آپ 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ جنات بھی آپ کے تابع تھے۔ دنیا کی تمام مخلوقات ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس خوبصورت حکومت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اڑنے والے خوبصورت گھوڑے عطا فرمائے تھے، جو سفید پروں والے اور نہایت ہی خوبصورت تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے۔ اس دور میں ایک ملکہ بلقیس تھی جو آپ کے تمام معجزات دیکھ کر آپ پر ایمان لے آئی اور آپ کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کا نکاح ہو گیا۔ ملکہ بلقیس کی یہ خواہش تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت کے اوپر بیٹھ کر دنیا کی سیر کرے۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہر وقت اڑنے والے تخت کے اوپر بیٹھ کر دنیا بھر کی سیر کرتے ہیں اور دنیا بھر کا نظارہ لیتے ہیں۔ میری بھی یہ خواہش ہے کہ اس اڑنے والے تخت کے اوپر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر یوں پوری دنیا دیکھوں۔ جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو حضرت سلیمان نے فوراً ہوا کو حکم دیا۔ اسی وقت وہ اڑنے والا تخت آپ کے آگے حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کہ آج ملکہ بلقیس اور ہمیں پوری دنیا کی سیر کراؤ۔ آپ کا حکم سنتے ہی وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ اس اڑنے والے تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے درمیان اتار دیا۔ جہاں آپ کو اتارا گیا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس اس خوبصورت جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی اور خوش ہونے لگی۔ اچانک آپ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا جہاں پہ بہت سے اڑنے والے گھوڑے تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظریں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو گھوڑے ڈر کر بھاگ گئے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑنے والے گھوڑے بہت ہی پسند آئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو آپ نے اپنے دربار میں سب جنات کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اس جزیرے میں جاؤ اور وہ اڑنے والے گھوڑے میرے پاس لے کر آؤ، یعنی وہ گھوڑے جہاں کہیں بھی اڑ کر گئے ہیں ان گھوڑوں کو میرے پاس گرفتار کر کے لایا جائے۔ یہ سن کر ان تمام جنوں نے عرض کیا، ہمارے پیارے آقا، ہم زمین پر رہنے والے جن سمندر میں نہیں اتر سکتے، یہ کام صرف ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن کون ہے، اس وقت کہاں ہے؟ یہ سن کر تمام جنوں نے کہا، اے حضور، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے نکل کر سمندر میں جا کر چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جہاں کہیں بھی ہو اس کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر کے پاس چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے دوست، جس بادشاہ کے ڈر سے تم یہاں سمندر میں چھپ کر بیٹھے ہو اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اب ہم سب جن آزاد ہیں، تم باہر آ جاؤ۔ جب اس جن نے یہ بات سنی تو وہ جن پانی سے خوشی خوشی باہر آ گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنہوں نے اس جن کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس جن نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا، جیسے ہی آپ کہو گے میں ویسے ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں سمندر کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا، میں نے وہاں خوبصورت گھوڑے دیکھے، مجھے وہ گھوڑے نہایت ہی پسند آئے،
وہ گھوڑے جہاں کہیں بھی ہیں انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ سن کر اس جن نے کہا، اے حضرت، میں جانتا ہوں کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں ان گھوڑوں کو ابھی آپ کے پاس حاضر کرتا ہوں۔ وہ جن دوسرے جنوں کو اپنے ساتھ لے کر گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت وہ گھوڑے سمندر میں پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، گھوڑوں، پریوں اور جنوں کا بھی الگ گروپ بنایا کرتے تھے۔ اس طرح ان خوبصورت گھوڑوں کا بھی الگ گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے پاس چلے گئے، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان سے پیار کرنے لگے۔ اتنا ان کے پیار میں مشغول ہو گئے کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت نکل رہا ہے۔ اس طرح عصر کا وقت گزر گیا۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا تو اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، حضرت سلیمان، آپ دنیا کے مال میں اتنا گمشدہ ہو گئے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کے وقت گزر جانے کا پتہ ہی نہ چلا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل نے یہ بات کر کے واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں وہ چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ کے سامنے وہ تمام گھوڑے پیش کر دیے گئے تب آپ نے جیاد نسل کے تمام گھوڑوں کے پر کٹوا دیے۔ ناظرین، اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ سے یہ بھول ہوئی کہ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان تمام گھوڑوں کے پر کٹوا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کھلونے پڑے تھے اور پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھلونوں پر پڑی۔ ان کھلونوں میں آپ نے ایک کپڑے کا گھوڑا دیکھا جس گھوڑے کے اوپر کپڑے کے پر بنے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ گھوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ گھوڑے کے اوپر کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھوڑے کے اوپر پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا گھوڑوں کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کو پتہ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر کھل کر مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک بھی نظر آنے لگے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی اڑنے والے گھوڑے موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا تھا، یعنی اس اڑنے والے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تھے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔